محرم کا یہ ہے. جس طرح ماہ مبارک رمضان میں کل عرض کر چکا ہوں کہ ایک مہینہ آتا ہے، اس میں انسان جو ہے کیا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے. صبح سے روزہ رکھا، سحری کی، اور اس کے بعد شام کو افطاری کی، دن بھر کچھ نہیں کھایا، دن بھر کچھ نہیں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے، غیبت کرنے سے پرہیز کرتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ میں غلط باتوں میں، یعنی کہ ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز میں نہ جاؤں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھوں، زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کروں، زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو جاؤں، تاکہ میری روزہ میرا کارآمد ہو جائے، روزہ میرا جو ہے افیکٹو ہو جائے. یعنی کہ روزے کے ساتھ میں اگر کچھ اور اعمال کر رہا ہوں تو وہ افیکٹو نہیں ہوگا. یعنی کہ پھر ظاہر ہے کہ انسان کا روزہ وہ روزہ تو نہیں رہا کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے، جو روح ہے عبادت ہے. یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرو، تم یعنی اللہ کے قریب ہو جاؤ، تمہارے اندر وہ خوف آ جائے، تمہارے اندر لقاء اللہ کی تڑپ پیدا ہو جائے. یعنی اس لیے روزہ رکھا ہے. اگر اس لیے روزہ رکھا ہے، بھوک پیاس ہے، مگر سارے کام کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب روزہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، روزہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک مرتبہ بلند صلوات پڑھیے. تو توجہ ہے آپ، روزہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ جو نماز ہے یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. محمد وآل محمد صلوات. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اب ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کا تجربہ شاید ہوگا یا نہیں، پاکستان میں بہت سے گورنمنٹ کے اداروں میں جا کر آپ دیکھیے، بڑی بڑی داڑھی والے، بڑے بڑے وضو کا پانی ابھی بہہ رہا ہوتا ہے، ادھر سے رشوت کے لفافے پکڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے روکتی ہے نماز؟ نماز تو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن وہ جبرن کوئی کام خدا آپ سے نہیں کروا رہا. اگر خدا چاہتا تو آپ کو، انسان کو چاہتا تو ہدایت کے راستے پر لے آتا، اور پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی اہدنا الصراط المستقیم. آپ 24 گھنٹوں میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ حمد پڑھتے ہیں، اور سورہ حمد میں یہ آیت پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا یا قائم رکھ. ٹھیک ہے، 2 ترجمے کیے، دکھا یا قائم رکھ. تو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ قائم رکھ. ٹھیک ہے، تو اب سیدھا راستہ اگر انسان، اگر خدا چاہتا تو ہدایت دے دیتا. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. قرآن میں اس نے کہا اگر اس نے اختیار دیا، انسان کو اختیار دیا کہ وہ سوچے اور خود اختیار کر کے عمل کرے، تو جب خود اختیار کر کے وہ عمل کرے گا تو اس کی جزا بہت بلند ہے، اس کی جزا بہت بلند ہے. کیونکہ جب انسان خود اختیار کر کے روزہ رکھے گا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، گھر میں اکیلا ہے، کھا بھی سکتا ہے، فریج سے نکال کے کچھ پی بھی سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. روزہ کس کے لیے رکھا ہے؟ اپنے نفس کو مارنے کے لیے، اور اس کے اور خدا کے درمیان ہے یہ عبادت. تو کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر یہ اس کا اختیار ہے، وہ خدا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، للہیت کے لیے. تو اگر خدا کے لیے رکھا ہے تو جزا بھی بہت بلند ہے. جزا خدا کہتا ہے کہ میں دوں گا. تو روزے کا کانسیپٹ، نماز کا کانسیپٹ، اسلام میں جو جتنی عبادات ہیں وہ سب کس لیے ہیں؟ انسان کو پیوریفائی کرنے کے لیے، انسان کے نفس کو. خدا چاہتا ہے کہ یہ خود اپنے
انجام سے خود اپنے اختیار سے انجام دے تاکہ اس کا نفس پیوریفائی ہو جائے. تو اب ماہ محرم بھی اسی طرح ہے. ماہ محرم الحرام یعنی کہ یہ وہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں جاہلیت کے زمانے میں بھی جنگ حرام، یعنی کہ 4 مہینے ہیں جس میں جاہلیت کے زمانے میں بھی وہ لوگ جو ہیں اس میں جنگ کو حرام سمجھتے تھے، یعنی جنگ نہیں کرتے تھے. اس کا تقدس تھا اس حرمت والے مہینے. لیکن افسوس کہ ہماری تاریخ ایسی ہے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی کے نواسے کو مسلمانوں نے، عیسائیوں نے نہیں، مسلمانوں نے شہید کیا. یہ ایک ہسٹری ہے، ڈارک ہسٹری جس کو آپ کہتے ہیں، جس پر مسلمان مورخین تو کیا دوسرے غیر مسلموں نے بھی جب تاریخ لکھی تو کہا کہ یہ ہسٹری آف اسلام. ہسٹری آف اسلام کیا ہے؟ انہوں نے بنی امیہ کی تاریخ لکھی، پھر بنی عباس کی، کون کون سے لوگ آئے، یہ ہے ہسٹری. اور کہاں ختم کر دی؟ بنی عباس کے آخری بادشاہ تک لا کر مستعصم باللہ تک ختم کر دی. یہ ہسٹری آف اسلام. اور ہسٹری آف اسلام اور کئی جگہ پر ترجمہ ہوا، کسی نے لکھی کتاب لیگیسی آف اسلام، پروفیسر آرنلڈ نے کتاب لکھی لیگیسی آف اسلام، اور اس کا اردو میں ترجمہ مسلمان ہمارے برادران نے کیا کیا، لاہور میں بھی کتاب چھپی کہ اسلام کی میراث. یعنی میراث تو اس کی ہوتی ہے جو چلا جائے، جو مر جائے، جو کچھ چھوڑ کر جائے، جو ترکہ اس کا ہوتا ہے. جو شخص انسان اپنی میراث بناتا ہے اس کی اولاد کو منتقل، یعنی اسلام گیا. اب مسلمانوں کی فکر کی یہ انتہا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلام ہے یا گیا. انہوں نے کہا اسلام گیا. اسلام کی میراث، لیگیسی آف اسلام کیا ہے؟ اس میں یہ بنو امیہ اور بنی عباس. تو یہ افسوس کی بات ہے جس میں مسلمان نے نہ کبھی سوچا اور نہ مسلمانوں نے کبھی اس پر غور کیا. اس لیے ڈارک ہسٹری آف مسلمز. صلوات پڑھیں محمد والے. خداوند عالم کہتا ہے کہ شعائر اللہ، اس کی حرمت ضائع نہ ہونے پائے. اللہ کی جو عظیم شعائر ہیں، اللہ کی جو آیات ہیں، شعائر اللہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ کہتا ہے یہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے. صفا اور مروہ کیا ہیں؟ پہاڑیاں. صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی. حضرت ہاجرہ کون ہے؟ حضرت ہاجر وہ ہیں جو نبی کی زوجہ ہیں اور ایک نبی کی ماں ہے. اس پر دوڑی تھی. جب اس پر دوڑی تھی، کیوں دوڑی تھی؟ ایک اپنے بیٹے کے لیے، ایک نبی کے لیے، نبی اللہ کے لیے، جو ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور پانی کی تلاش میں نکلی. جب پانی کی تلاش میں نکلی تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا کہ ہاجرہ کے یہ عمل قیامت تک دنیا سے بھی کرواؤں گا، اور یہ بھی کہہ دیا ان الصفا، یہ پہاڑیاں بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں، شعائر اللہ میں سے. تو اب خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. یہ جو شہر حرام ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، اور یہ جو مکہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شعائر اللہ میں سے ہے. یہ کیا ہے؟ لا تحلوا شعائر اللہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ولا الہدی ولا القلائد. آگے آیت کہتی ہے کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں سے. قربانی کا جانور، آپ نے قربانی کا جانور دمبا لیا، اونٹ لیا، بکری لی، گائے لی، کچھ بھی جانور لیا آپ نے، وہ شعائر اللہ ہو گئے، کیونکہ اب نسبت ہو گئی اس سے. اب نسبت کس سے ہو گئی؟ ایک عظیم واقعے سے. حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد منا رہے ہیں، تو نسبت اس سے ہو گئی، تو شاعر اللہ بن گئی. صرف یہ نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَلْ قَلَائِدَ، اور گلے میں جو رسی ہے اس کے، اونٹ کے، بکرے کے، دمبے کے گلے میں جو رسی بندھی ہے قربانی کے جانور، وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. تو اب ہم سے سوال کرتی ہے دنیا کہ یہ علم کیا ہے، یہ پھریرا کیا ہے، یہ لکڑی کیا ہے، یہ ممبر کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں پہلے اس سوال کا جواب دو کہ یہ کیا ہے.
یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو شاعر نسبت ہے نا، ورنہ عام بکری تھی، عام اونٹ تھا، عام گائے تھی باہر کھڑی ہوئی تھی، لیکن جب نسبت ہو گئی قربانی سے، جب نسبت ہو گئی حضرت ابراہیم سے، اب محترم ہو گئے، اب احترام ہے اس کا، لا تحلوا من شعائر اللہ، اب اس کا احترام ہے، اب اس کی حرمت ضائع نہ ہونے پائے، اس کی رسی کا بھی احترام ہے، یہ نہیں اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیا، احترام ہے، احترام ہے، یعنی کہ قرآن اتنا احترام کا درس دے رہا ہے، خدا درس دے رہا ہے۔ تو اب جو نبی تھا، جو مینا میں جس کے گلے پر چھری چلنی تھی مگر دمبا آ گیا اور دمبا ذبح ہو گیا، وہ نبی کو بچا لیا، اس نبی کی یاد میں قیامت تک دمبے ذبح ہو رہے ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، تو وہ شعائر اللہ ہے، مگر خدا نے کہا اسی قربانی کو ادھار رکھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک ذبح عظیم سے اس کو ہم نے بدل دیا ہے۔ وہ ذبح عظیم کی یاد میں فرش پر بیٹھنا بھی شاعر اللہ ہے، اس کی یاد میں ماتم کرنا بھی شاعر اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ شعائر اللہ ہیں، شعائر اللہ، یعنی کہ وہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور کہتا ہے کہ ہم نے اس عظیم فدیے کو بدل دیا ایک عظیم فدیے سے۔ تو یہ شعائر اللہ ہے، ان کا احترام ہے، تو جب احترام ہے تو ماہ محرم الحرام، جس طرح میں کل عرض کر چکا ہوں، یہ ہر شے کا احترام ہے، سبیلوں کا احترام ہے، نیاز کا احترام ہے، اس کی ایک ایک تہذیب ازا ہے، جو ہم جو سوگوار بن کر جا رہے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو امام حسین کا عزادار کہہ رہے ہیں، اس عظیم اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ہمارے لیے باعث اجر بھی ہے، اور ہمیں سوچنے کا مقام بھی ہے کہ ہمیں کس طرح سے بن کے جانا ہے، کس طرح سے ہمیں اس کا احترام رکھنا ہے، کس طرح سے ہمیں اس امانت کو پہنچانا ہے۔ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجلس، یہ جو مجلسیں ہیں ہماری وجہ سے ہیں، اگر ہم نہ ہو، نہیں، عزاداری کی وجہ سے ہم قائم ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے کہا تھا خمینی نے کہ یہ عزاداری کی وجہ سے یہ انقلاب برپا ہوا، عزاداری نہ ہوتی یہ انقلاب برپا نہ ہوتا، عزاداری کی وجہ سے، یہ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم اس کی وجہ سے۔ اسی لیے دنیا پریشان ہے کہ کسی طرح سے اس عزاداری کو ختم کر دیں، کیونکہ ایسی تحریک ہے کہ اس کو اندر جذبہ حریت ہے، اور انسانوں کے اندر ایک ولولہ ہے جب کسی پرچم کو دیکھا جاتا ہے، جب جلوس دیکھے جاتے ہیں، تو دنیا پریشان ہے کہ آپ ان کو ختم کر دیں۔ اسی لیے مختلف سازشیں ہوئی اس عزاداری کو مٹانے کے لیے، اور ان میں یہ کہ ایسی چیزیں داخل کر دو کہ لوگ متنفر ہو جائیں، دوسرے لوگ دیکھیں، اپنے ہی لوگ سوال کرنے لگیں، اپنے ہی لوگ کہیں یار یہ کیا چیز ہے، یہ ہم تو عزاداری کرتے تھے لیکن یہ کیا آ گیا، اس لیے اپنے ہی لوگ متنفر ہو جائیں۔ جیسے ایک بہت بڑے کینوس پر سازش ہو رہی ہے اسلام کے لیے کہ مسلمانوں کا چہرہ ایسے دکھاؤ دنیا کو کہ کہے اسلام ایسا ہوتا ہے، اسلام ایسا ہے، خدا یہ ہوتا ہے، خدا کو ماننے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے خدا کا انکار کرو، ایتھیسٹ بن جاؤ، الحاد اختیار کر لو۔ جب الحاد ہو جائے گا تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا، دین وین کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب مذاق ہے، یہ سب ڈھونگ ہے۔ تو یہ ایک بڑے لیول پر سازش ہے۔ اس سے چھوٹے لیول پر اگر ہم اس کو تشیع کی بنیاد پر دیکھیں تو ہمارے اندر تو چونکہ تشیع اتنی مضبوط ہے کہ ایک وقت آیا تھا جب یہ تمباکو کا مسئلہ چلا تھا، تو آقا بزرگ شیرازی نے فتویٰ دیا تو تمباکو حرام ہے، 1.5 صدی پہلے کی بات ہے، تو سب نے، دنیا حیران، یہ کیا ہو گیا، آقا محسن الحکیم اور اس کے بعد ہمارے جو مراجع، اس لیے انہوں نے کہا ان کے 2 انسٹیٹیوشنز بڑے مضبوط ہیں، ایک تو مرجع جو فتویٰ دے تو دنیا ہل جاتی ہے۔ اب آئیسس کے خلاف جو آقا سیستانی اور رہبر نے فتویٰ دیا، سب دنیا ظاہر ہے سب ایکٹیو ہو گئے۔
اگر وہ کہتے کہ جو میرے مقلدین ہیں وہ ان پر واجب ہے کہ ان کا دفاع کریں، اور جو عراق میں جو جہاں جہاں تھے وہ کس طرح سے، لیکن انہوں نے والنٹیریلی یہ فتویٰ دیا، تو دیکھیں آپ آج کیسے ان کا قلق ہوا، کیسے حشد الشعبی آئی اور جس طرح سے ان ایکسٹریمسٹ کو نکالا. تو یہ ایک مرجعیت اسٹرانگ ہے، ایک مرکزی پوائنٹ ہے، وہاں سے فتویٰ آتا ہے اور سب دنیا ہل جاتی ہے. ایک عزاداری، ماتم، جلوس، یہ تعزیے، یہ علم، یہ ایسی تحریک ہے کہ اس سے انسان کو جلا ملتی ہے، انسان کی روح زندہ ہو جاتی ہے، انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے. تو اس لیے دنیا کہتی ہے کہ آپ اس کیا کریں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ کریں. مٹا تو نہیں سکتے، ختم تو نہیں کر سکتے، مگر ایسی چیزیں داخل کر دو کہ لوگ نفرت کرنے لگے، لوگ سوال اٹھانے لگے، لوگ مذاق اڑانے لگے. ایسی چیزیں داخل کر دو. تو ہمیں بحیثیت عزادار، بحیثیت مومن، بحیثیت بصیرت رکھنے والا مومن، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسی چیزیں داخل نہ ہونے پائیں. جو داخل کر رہا ہے اس کو ہم زبانی یا عملی طور پر روکیں، یا اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے ہم اس کو تردید کریں، اس چیز کی ہم اس کو سمجھائیں، ڈائیلاگ کریں کہ یہ زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے یہ زمانہ جو ہے بڑا پرعشوب دور ہے، اور اس دور میں مختلف نظریات، سوشل میڈیا عام ہے. اب اس میں پروپیگنڈا، ہر طرح کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، ہر طرح کا. اب دیکھیے ایک طرح وہ تو دور تھا، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، پرنٹ میڈیا بھی نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا. اس دور میں یہ خط و کتابت، یہ قاصد آتے تھے، خط لکھ دیا اور اس خط کو لے کر بھیج دیا، کوفے جا رہا ہے اور وہ 2 دن کی مسافت ہے، وہ شام سے وہاں آ رہا ہے مدینے. تو اس طرح سی کمیونیکیشن تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیسے پروپیگنڈا تھا. پروپیگنڈا یہ تھا کہ 40 ہجری میں شہادت امیر المؤمنین ہوتی ہے. امیر المؤمنین کی شہادت، کون امیر المؤمنین؟ علی بن ابی طالب. کون امیر المؤمنین؟ کون علی جو کعبے میں ولادت ہوئی، کون علی جنہوں نے بتوں کو توڑا خانہ کعبہ میں کاندھے پر سوار ہو کے. کون علی جب رسول کہہ رہے ہیں میرا کوئی مددگار ہے تو رسول کو کہہ رہے ہیں انا ناصرک یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا مددگار. کون علی جو بدر میں لڑے، احد میں لڑے، خندق میں لڑے، خیبر میں لڑے. ایک ایک معرکے میں سر فہرست ہے علی کا نام. ایک ایک معرکے میں میرے مولا علی کا نام سر فہرست ہے. مگر پروپیگنڈا کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. پروپیگنڈا یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین جو اتنی عظمت کے مالک ہیں، جن کے لیے رسول نے کتنی احادیث بیان کی، یا علی انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یا علی تو حق کے ساتھ ہے، حق تیرے ساتھ ہے. تو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن تیرے ساتھ ہے. یا علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں. انا وعلی ابوا هذه الامہ. اتنی حدیثیں بیان کی، بتانے وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ اور بیان کرتا. مجھے اس موضوع پہ جانا ہے کہ پروپیگنڈا کیا ہے. یعنی کہ وہ امیر المؤمنین جو راتوں کو جاگ کر مناجاتیں کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں مسجد کوفہ میں. جب وہ شہید ہوتے ہیں تو شام میں خبر پہنچتی ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. جب شہید ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہاں شہید ہوئے؟ کہا یہ مسجد کوفہ میں علی کو ضرب لگی، علی مسجد میں شہید ہوئے. تو کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ ہے یعنی رسول نے اتنا تعارف کروایا اہل بیت کا، مولا امیر المومنین کا، اتنی حدیثیں بیان کی فضیلت میں کہ آج بھی ناصبین انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ امیر المومنین مولا علی کی شان میں حدیثیں اتنی زیادہ ہیں. کوئی نہیں انکار کر سکتا، چاہے جتنی بنا لو، گھڑ لو،
لیکن جو لکھ دی گئی ہیں اہل سنت علماء نے لکھ دی ہیں کتابوں میں، لیکن پروپیگنڈا کیا تھا یہ. اسی لیے آج پروپیگنڈا آزاداری کے خلاف نہیں ہوگا. پرنٹ میڈیا بھی ہے، کمیونیکیشن بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، یعنی ایک ایک طرح سے یوز کیا جا رہا ہے. تو آج ہر طرح سے پروپیگنڈا ہے. لیکن ہم نے اس روح عزاداری کو بچانا، اس عزاداری کی تہذیب کو بچانا، اس ثقافت کو، کیونکہ یہ کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے. یہ عزاداری کوئی رسم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس حد تک اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہر ملک میں عراق والے اور طریقے سے عزاداری کرتے ہیں، ایران والے اور طریقے سے کرتے ہوں گے، لیبیا والے اور طریقے سے کرتے ہوں گے، لبنان والے اور طریقے سے کرتے ہوں، پاکستان والے اور طریقے کا فرق ہوگا نا. کوئی ایک ہاتھ سے ماتم کرتا ہے، کوئی دو ہاتھ سے ماتم کرتا ہے، کوئی آہستہ کرتا ہے، کوئی تیز کرتا ہے، کوئی ہلکے میں کرتا ہے، کوئی لائن بنا کے کرتا ہے. مطلب اس کے روح میں فرق نہیں ہے، ماتم میں تو فرق نہیں ہے، اس کی بیس میں تو فرق نہیں ہے. لیکن علاقوں میں مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے. لیکن روح عزاداری جب کلچر بنا دو گے، جب رسم بنا دو گے، تو بس پھر یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی، آہستہ آہستہ ختم. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان محترم، ہمیں سوچنا ہے کہ یہ عزاداری، یہ عزائے امام حسین جو ائمہ نے بھی برپا کی، ہمیں اس کو اپنے پورے خلوص اور وجود کے ساتھ، معنویت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ اس کو برپا کرنا ہے اور اس کو قائم رکھنا ہے. تو ہم یہ سوچیں گے تو ہم اس پر عمل بھی کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ سے نکلے تھے تو کیا کہا تھا؟ منشور دیا، ایسے تو نہیں نکل رہا. کہا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں نہ خود پسندی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ مدینہ چھوڑ رہا ہوں. مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے. اپنے نانا کا بچپن گزارا ہے، وہ جوانی گزاری ہے، یہاں پر رہے ہیں اور ایک دور دیکھا ہے، ان گلیوں میں سفر کیا ہے، پھرے ہیں، اور نانا کا مزار ہے، ماں کا مزار ہے، بھائی کا مزار ہے. اتنا آسان تو نہیں ہے. اگر میں نکل رہا ہوں تو کوئی مقصد ہے. انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. نہ خود پسندی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ خود نمائی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فساد کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. کس لیے نکل رہا ہوں؟ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں نکلا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، جد کی امت کی اصلاح کروں. اور ارید ان آمر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ نیکی کا حکم دوں، وانہی عن المنکر، برائیوں سے روک دوں، اور اسیر بسیرت جدی و ابی، اور اپنے نانا کا اور اپنے بابا کی سیرت کا اسیر ہوں. صلوات پڑھے محمد والے. یہ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں. اور جب مکہ سے چلے، 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا، 3 شعبان کو مکہ آئے تھے، اور مکہ 8 ذی الحجہ تک رہے امام حسین. 8 ذی الحجہ تک، 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ، شعبان گزارا، رمضان گزارا، شوال گزارا، ذیقعد گزارا. ذی الحجہ کا پہلا ہفتہ تھا، 7 ذی الحجہ تک رہے. 8 ذی الحجہ کو امام نے کہا مدینے یہاں سے نکلنے کی تیاری کی، کیونکہ اب معلوم ہو گیا کہ حج کے احرام میں کچھ ایسے لوگ آ گئے کہ اب وہ حرمت کعبہ کو پامال کر دیں گے، اور حسین حرمت کعبہ پامال ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ حسین دین بچانے نکلے ہیں. جب دین بچانے نکلے ہیں تو حسین محافظ کعبہ ہیں، محافظ اسلام ہے، محافظ دین ہے. تو اس لیے کعبے کی حرمت بھی پامال نہیں ہونے دیں گے. اس لیے ایسی تاریخ رقم کرنی تھی کہ اب یہاں سے نکل رہا ہوں، خروج کر رہا ہوں. تو امام حسین نے وہاں پر خطبہ دیا، اور آپ ظاہر ہے وہ 8 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کو آپ دعائے عرفہ بھی پڑھتے ہوں گے جو امام حسین علیہ السلام نے پڑھی تھی.
نکلتے ہوئے، تو امام حسین نکل رہے ہیں. اب منزل بمنزل چلے، منزل تنعیم پر رکے. منزل تنعیم پر ایک لشکر ملا یزید کا جو سامان لے کر جا رہا تھا یمن سے شام. امام نے وہ لشکر ملا، اور اس کے بعد منزل صفح پر رکے. منزل صفح کیا ہے؟ وہاں پہ فرزدق ملا. فرزدق بہت بڑا شاعر ہے، اور امام پوچھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں کوفے کے، مجھے بتاؤ. اس نے کہا کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، قلوب الناس معک، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مولا، اور ان کی سیوفہم، ان کی جو تلواریں ہیں وہ کس پر ہیں؟ وہ بنی امیہ کے ساتھ، مع بنی امیہ، بنی امیہ کے ساتھ. یعنی کہ تلواریں آپ کے خلاف اٹھائیں گے، دل آپ کے ساتھ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے خوف، یہ ہے منافقت، یہ ہے وہ وقت کا جب کہ کوفے والے سمجھتے تو تھے حق ہے. کوفے والوں نے کیا کیا؟ کوفے والوں نے کہا کہ چونکہ یہ ابن زیاد آ گیا، چونکہ تلوار نکال لی ہے، چونکہ اب ڈرا چکا ہے کہ اب یہ تک چلا دے گا، اب چلا دے گا. یعنی کوفے والے اس وقت ڈر گئے، اس وقت تلوار کے خوف سے بیٹھ گئے اس کو دیکھ کر. مگر بعد میں کیا ہوا؟ جب امام حسین شہید ہو گئے، اس کے بعد اپنے آپ کو پیٹنے لگے اور توابین کہلائے. اس کے بعد کہا کہ اب ہم جا کر عین الوردہ میں لڑیں گے، اور شہادت کا غسل کیا اور وہاں جا کے لڑے اور وہاں پہ شہید ہو گئے. تو یہ کام پہلے کر لیتے، اگر پہلے کفن پہن لیتے، پہلے امام کا ساتھ کھڑے ہو جاتے، مسلم ابن عقیل کے ساتھ قیام کر لیتے، تو منظر کچھ اور ہوتا، منظر ہی کچھ اور ہوتا. لیکن چونکہ اس وقت ڈر گئے، وہ فیصلے کا وقت، اس وقت ڈر گئے، تو اب چونکہ وقت گزر گیا پھر توابین بن گئے. اور جب سب کچھ تاراج ہو گیا پھر کیا فائدہ. تو منزل صفا پر فرزدق سے ملاقات ہوئی. منزل حاجر پر، منزل حاجر پر اب ایک امام کا کو ایک اور قاصد مل رہا ہے. کون؟ قیس بن مسہر سیداوی. قیس بن مسہر سیداوی کے نام امام خط دیتے ہیں کہ آپ کوفے جاؤ، کوفے والوں کو خط دو میری طرف سے کہ اب میں آ رہا ہوں. اور چونکہ منزل مکہ سے بھی نکلے ہیں اور یہ منزل حاجر ہے، اور اس میں قیس ملتا ہے، اور قیس کو جب خط دیتے ہیں کہ یہ جا کر پہنچائے گا اور میرا ظاہر ہے سب کو پیغام سنائے گا، تو ایک اور تحریک ہو جائے گی، ایک اور ہلچل ہوگی کہ امام کا خط کا جواب آ گیا. کیونکہ مسلم ابن عقیل نے خط لکھ دیا تھا کہ آپ آئیے اور حالات سازگار ہیں، سب نے بیعت کر لی ہے. تو قیس بن مسہر سیداوی منزل قادسیہ تک پہنچتا ہے، منزل قادسیہ تک، اور حسین بن تمیم اور ابن زیاد کے سپاہی اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. کوفہ سے کچھ پہلے ایک منزل قادسیہ، کیونکہ کوفے کا بہت سخت پہرا رکھا اس نے، اور جو بھی کوفے میں انٹر ہو یا باہر جائے اس کی خبر دو. ابن زیاد نے کہا. اب وہ اس کے سپاہی کھڑے ہیں. اب قیس کو پکڑ لیا، قیس کے پاس سے خط بھی برآمد ہو گیا. اب قیس کی یہ بصیرت ہے کہ قیس نے جن امام نے جن لوگوں کے نام خط لکھا تھا ان کے نام بھی ہیں اس میں. اب ظاہر ہے وہ کوفے میں موجود ہیں، شاید ان میں حبیب ابن مظاہر بھی ہوں، شاید ان میں مسلم ابن اوسجہ بھی ہوں، ہمیں نہیں معلوم، شاید ان میں اور نام بھی ہوں. لیکن جن کا نام آئے گا ظاہر ہے ان کے اوپر سختی آئے گی. حسین نے ان کے نام، اب ان کو بھی پکڑو سب. تو قیس نے وہ خط کو پھاڑ دیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تاکہ اس نے کہا یہ خط یہ کیا چیز ہے. قیس نے اس سے پہلے کہ وہ دیکھتے، قیس نے وہ پھاڑ دیا، قیس بن مسہر سیداوی. اور جب حسین بن تمیم اس کو پکڑ کے لے گیا اور وہی خط اور وہی ماجرا سب جا کر بیان کیا ابن زیاد سے، تو کہا کہ اب اس کے پاس سے خط بھی. اس نے کہا یہ کیا تھا چیز؟ نے کہا امام حسین کی طرف سے. کہا کس کو؟ کہا یہ مجھے نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم مجھے. وہ پھاڑ دی. کہا اب تیری یہی سزا ہے، یہی سزا ہے کہ تو یا تو مرنے کے لیے تیار ہو جا، یا پھر مسجد میں لوگ اکٹھے کرتا ہوں میں ممبر پر جا کر حسین ابن علی پر اور ان کے باپ پر لعنت. یہ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ ابن زیاد کہہ رہا ہے. کس کو؟ قیس بن مسہر سیداوی کو.
کہہ رہا ہے کہ اب تیری یہ سزا ہے کہ تو جا ممبر پر یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا. اس نے کہا کہ دوسرا کام کرتا ہوں میں، دوسرا کام کرتا ہوں، کیونکہ میں آ ہی گیا ہوں اور تو نے پکڑ ہی لیا ہے. تو جب مسجد کوفہ میں لوگوں کو اکٹھا کیا ایک مرتبہ، اور ابن زیاد نے اعلان کیا کہ یہ آئے گا، اب دیکھو یہ آ کر تعریف کرے گا ہماری بنی امیہ کی، اور یہ آ کر آپ کو حقائق بتائے گا، راز بتائے گا، اور یہ بتائے گا کہ اصل مجرم کون ہے، یعنی لعنت کرے گا کس پر؟ نعوذ باللہ، امام حسین پر، ان کے جد پاک پر. تو ایک مرتبہ جب گیا تو اس نے کہا کہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سب ششدر ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب قیس بن مسہر سیدابی کے پاس چارہ تو کوئی نہیں ہے، اب یہ جا کر کیا کر دے گا؟ اعلان برات کر دے گا، اب یہ جا کر ان پر لعن کر دے گا جن کی طرف سے یہ مامور ہو کر آیا تھا. تو اب وہ جاتا ہے، ایھا الناس، سنو لوگو، ان حسین ابن علی خیر خلق اللہ، حسین ابن علی اللہ کی مخلوقات میں بہترین مخلوق ہے، خیر خلق اللہ، بہترین ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد ثم لعن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجانہ، اور پھر لعنت ہو اللہ کی عبید اللہ ابن زیاد پر، ابن مرجانہ پر، اس کی جد پر، اس کے ماننے والوں پر. تو ایک مرتبہ جب دیکھا فوراً اتارا اس کو اور دارالامارہ پر لے جا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کو چھت سے گرا دیا. یہ قیس بن مسہر سیدابی، یہ حضرت مسلم ابن عقیل سے پہلے کا شہید ہے، اس کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل. تو قیس بن مسہر سیدابی پہلا، جب امام حسین کو ایک اور منزل پر جب گئے اور پتہ لگا کہ قیس کو شہید کر دیا گیا، تو امام نے آیت پڑھی کہ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، وہ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور کچھ منتظر ہیں. مولا نے اس کی شہادت تک گریا. یہ ہے قیس بن مسہر سیدابی، ایک اپنے انجام کو پہنچا. لیکن منزل ثعلبیہ پر جب پہنچے امام، اس کے بعد منزل حاجر سے، تو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی منزل ثعلبیہ پر. اور ایک اور شخص ملا امام کو، امام آگے نہ جائیے، آپ کوفے اور اس سے آگے نہ جائیے، آپ کو خطرہ ہے، قتل کر دیے جائیں گے. امام نے کہا تو اگر مدینے ہوتا تو میرے گھر آتا، میں تجھے دکھاتا کہ جبریل کہاں آتا تھا، جبریل کہاں آتا تھا. نحنو، ہم کیا ہیں؟ ہم اہل بیت النبوہ ہیں، ہم معدن الرسالہ ہیں، ہم مختلف الملائکہ ہیں. کہ کس میرے مقام پر مقام وحی آتی تھی، ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی تھی، میں تجھے دکھاتا. قضاء و قدر میں جانتا ہوں اللہ کی، اور میں جانتا ہوں میرے مقدر میں کیا لکھ دیا گیا. تو امام چلے وہاں سے اور منزل قصر بنی مقاتل پر پہنچے. قصر بنی مقاتل پر امام کو ایک خیمہ نظر آیا. کہاں کو خیمہ نظر آیا؟ وہ تھا عبداللہ بن حر جعفی یا عبید اللہ بن حر جعفی، دو طریقے سے نام ہے. اب وہ شخص کا خیمہ ہے، تلوار اس کی بہت زبردست لٹک رہی ہے، اس کا گھوڑا باہر کھڑا ہے. اور امام نے حجاج بن مسروق کو کہا، حجاج بن مسروق اسی قبیلے کا تھا، اس کے جو خیمے والا بندہ تھا، عبید اللہ بن حر جعفی. امام نے کہا کہ حجاج بن مسروق کون ہے؟ حجاج بن مسروق وہ ہے جو امام کے لشکر میں اذان دینے والا ہے، مؤذن ہے حجاج بن مسروق. حجاج بن مسروق سے امام نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، کیونکہ تمہارے ہی قبیلے کا. بولو امام نے تم سے ملاقات کرنی ہے. گیا حجاج بن مسروق اور اس کو کہتا ہے امام بلا رہے ہیں. کہتا ہے امام بلا رہے ہیں؟ کہتا میں بچ بچا کے تو یہاں آیا ہوں امام سے، ایک ایک منزل بچتا آیا امام سے کہ مولا. جیسے ہی خبر ملی حسین کوفے آ رہے ہیں تو یہ ابھی کوفے سے نکل گئے. ابھی کوفے سے نکلا، اپنا مال اپنا سامان لے کر، بیوی بچوں کو لے کر اپنے نکل پڑا. اب یہ بچ رہا ہے کہ امام سے ملاقات نہ ہو. لیکن ایک مقام پہ ملاقات ہو گئی اور امام نے حجاج کو بھیجا. حجاج کو کہتا ہے میں تو
مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے میرے ساتھ چلو، اور میں نہیں جا سکتا، میں معذور ہوں. معذور سے مراد کہ میں اظہار کرتا ہوں کہ میں نہیں جا سکتا، میرا اور چیزیں حاضر ہیں مگر میں نہیں جا سکتا. امام نے مسروق نے آ کر بتا دیا، حجاج المسروق نے امام کو کہ وہ اظہار عاجزی کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں جا سکتا. امام خود چل کر اس کے خیمے میں، کسی کے خیمے میں امام نہیں گئے، کسی کو نہیں بلایا. امام نے خط لکھ کر حبیب ابن مظاہر کو بلایا، امام نے زہیر کو بھی بلایا تو کسی کو بھیج کر بلایا، سب کو اسی طرح سے امام نے کسی قاصد کو بھیج کر بلایا. لیکن یہ وہ شخص تھا جس کی خاطر امام اٹھ کر گئے. اس کے خیمے میں جا کر امام کہتے ہیں میری مدد کر، میری نصرت کر، میری نصرت کر. کہتا ہے مولا بیوی ہے، بچے ہیں، میں تو خود اس ڈر سے تھا کہ کوفے میں ہنگامہ ہوگا، میں باہر آ گیا. مولا آپ کی خاطر میری یہ تلوار حاضر ہے جو سب سے بہترین تلوار ہے، آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی. یہ میرا گھوڑا حاضر ہے مولا، سب سے بہترین ہے گھوڑا، یعنی اگر آپ دشمن کو کے پیچھے جائیں گے تو یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. تیز رفتار گھوڑا حاضر ہے. مولا نے کہا نہ مجھے تیری تلوار چاہیے، نہ مجھے تیرا گھوڑا چاہیے، مجھے تیری نصرت چاہیے. اگر تو نصرت کر سکے. کہا مولا میں نصرت نہیں کرتا. مولا نے 2-3 مرتبہ اصرار کیا. اس کے بعد امام نے کہا بس پھر یہاں سے دور نکل جا، جب میرے استغاثے کی آواز آئے گی تیرے کانوں میں پڑے گی، اور جس کے کان میں کہی اس نے نصرت نہ کی، قیامت کے دن اس کا حساب ہے. بس نکل جا، دور نکل جا یہاں سے. یہ ہے عبید اللہ بن حر جعفی، یہ اس کا مقدر ہے. امام آئے مگر ٹھکرا دیا. امام نہیں گیا امام کی نصرت کے لیے. امام نے کہا یہاں سے دور چلا جا تب تو میرے استغاثے کی آواز نہ سن سکے. بس ایک مرتبہ زہیر ابن قین ایک اور منزل پر پہنچے، منزل آپ پر. اور زہیر بھی عثمانی ہے، عثمانی یعنی جنگ صفین میں مولا علی کے خلاف لڑا ہے یہ زہیر. اب دیکھیں زہیر کا مقدر، مولا علی کے خلاف لڑا ہے، عثمانی ہے، اور سمجھتا تھا کہ خلیفہ ثالث کے قتل میں مولا علی شریک ہے. لیکن یہ زہیر بچتا بچاتا یہ چاہتا ہے کہ مولا سے میری ملاقات نہ ہو، تاکہ ایک منزل پہلے پڑاؤ کرتا ہے امام سے. لیکن چشمہ آپ پر جہاں پانی تھا وہاں پر اس کو بھی رکنا پڑا امام کو. اور جب رکنا پڑا تو ایک مرتبہ بیٹھا، یہی سوچ رہا ہے، دوست بیٹھے ہیں اس کے ساتھی بیٹھے ہیں، اور اس کی زوجہ یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے امام کا بلاوا نہ آ جائے، مجھ سے ٹاکرا ہو گیا تو میں کیا بولوں گا، کیا کروں گا. سوچ میں ہے کہ زہیر ابن قین کہ ایک شخص آتا ہے، خیمے کا پردہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے تجھے امام بلا رہا ہے. زہیر تجھے امام سنا تو کانا رؤوس علی الطیر، مقتل کے الفاظ ہیں کہ ایسے تھا جیسے اس کے سر پر پرندہ بیٹھا ہے، ایسے پرندہ کہ امام کو انکار بھی نہیں کر سکتا، کرنا چاہتا، اور ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ کہوں کہ میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. ایک مرتبہ زوجہ نے دیکھا، ساتھیوں کے ساتھ جب بیٹھا ہے، بہت لمحے گزر گئے، زوجہ نے کہا شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی، رسول کا نواسا تجھے آواز دے اور تو بیٹھا رہے، کم سے کم ان کی بات تو سنا زہیر، کم سے کم ان کی بات تو سنا. بس اٹھا غیرت میں اور کہا بات سن کے آتا ہوں. بس گیا، منہ لٹکا ہوا ہے، پریشان ہے. گیا خیمے میں امام کے، اور مقتل میں جتنی کتابیں ہیں میں نے پڑھی، مجھے نہیں ملا کہ بات کیا ہوئی، اور کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ امام کی اور زہیر کی بات کیا ہوئی، امام نے اس کو کیا نصیحت کی، کیا اس کی روح کو جگایا. مگر جب خیمے سے گیا تھا تو بڑا ہی اداس تھا، بڑا ہی پریشان تھا. مگر جب خیمے کے اندر آیا واپس تو اب چہرہ خوشی سے پھول رہا ہے، اب خوش ہے، اور کہتا ہے ساتھیوں چلنے کی تم تیاری کرو، تمہیں میں آزاد کرتا ہوں، جاؤ. اگر میرے ساتھ چلنا چاہو تو میں حاضر ہوں، ورنہ تم یہاں سے اپنا رخت سفر باندھو. اور اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ میرے بیٹوں کے لیے یہ وصیت ہے
میری بیٹیوں کے لیے یہ وصیت ہے، میرا مال یہ ہے، اس کو اس طرح سے، اور تمہیں بھی میں آزاد کرتا ہوں، تم جاؤ۔ اب میرا سفر حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ ارے ابھی کچھ دیر پہلے تجھے کیا ہو گیا زہیر؟ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جا سکتا، میں پریشان ہوں، مگر اب بدل گیا بالکل زہیر ابن قین بجلی۔ ایک مرتبہ کہا کہ رخت سفر باندھو، اب میں اپنا خیمہ اٹھا کر امام حسین کے خیمے کے پاس لے کے جا رہا ہوں، اور اب میرا مقدر جینا مرنا ان کے ساتھ ہے، حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ بس جانے لگا، سب وصیتیں کر دی، رخت سفر باندھ دیا اور خیمے کو اپنا سامان باندھ دیا، تو ایک مرتبہ دلہم نے اس کا دامن پکڑ لیا، اس کی زوجہ کا نام تھا دلہم، دامن پکڑ لیا، کہا زہیر اپنے لیے تو بہت اچھا سودا کیا، مگر مجھے شفاعت سے کیوں محروم کرتا ہے؟ وعدہ کر کل قیامت کے دن سیدہ زہرا سے میری شفاعت بھی کروائے گا، وعدہ کر کے جا۔ ایک مرتبہ یہاں جدائی ہو گئی، مقتل کی کتاب کہتی ہے زہیر ابن قین کو وہ مرتبہ ملا کہ لشکر میمنہ کا سردار تھا، امام نے کہا یہ میمنہ کا سردار ہے، حبیب ابن مظاہر میسرہ کا سردار ہے، اور لشکر قلب کے عباس علمدار تھے۔ ایک مرتبہ جب عاشور کا دن آیا، وہ رجس پڑھا، ایک مرتبہ کہا کہ او یزیدیو پہچانتے نہیں ہو حسین کو؟ ارے اس کا وہ مقام ہے جو اس وقت کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اتنے لوگوں کو فنار کر دیا زہیر ابن قین نے۔ ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد جب جنگ دوبارہ شروع ہوئی، زہیر کے اوپر کبھی پتھر آتے ہیں، کبھی تلواریں آتی ہیں، اور ایک مرتبہ شہید ہو گئے زہیر، اور مولا کو بلایا، ارے یا ابا عبداللہ ادرکنی، اور مولا پہنچے زہیر پر، ارے زہیر تو نے اپنا حق ادا کر دیا، زہیر تو نے میری نصرت کا حق ادا کر دیا۔ ارے جنگ جب ختم ہو گئی تو ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے اپنے غلام کو کہا دیکھ، ارے سب کو کفن مل گئے ہوں گے، ارے اپنے آقا زہیر کو تو کفن پہنا آ۔ ارے زہیر کا غلام کہتا ہے میں کفن لے کے چلا، ارے مقتل گاہ کی طرف آیا، جب میں نے دیکھا زہیر کا لاشا، اور میں نے دیکھا ایک مرتبہ واپس آ گیا، ارے دلہم نے کہا اپنے آقا کو کفن نہیں پہنا کر آیا، اور تو کہتا ہے بی بی ارے کیسے پہنا تھا؟ ارے 72 لاشیں پڑی ہیں، ارے بے کفن پڑی ہیں، ارے حق تو یہ ہے آقا حسین کا لاشا پڑا ہے، بے گور و کفن پڑا ہے، زہیر کو کس طرح سے کفن پہنا؟ سيعلم الذين ظلموا يوم القيامة واتم حسين